ایک طرف عمران خان صاحب کو ریلیف مل رہے ہیں عدالتوں سے، اور چاہے کھیل کا میدان ہو، کرکٹ ٹیم کی طرف سے دیکھا جائے، وہاں پر چرچا عمران خان کا ہے، حتیٰ کہ جناب ایک اہم ملاقات کے لیے بھی عمران خان کو اجازت مل گئی ہے۔ اب یہ سب خبریں سامنے آ رہی ہیں ایک ایسے وقت میں کہ جب جناب حلقے بھی کھلتے چلے جا رہے ہیں، یعنی مینڈیٹ کی واپسی جو ہے وہ کلیئر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب تو آخر کار الیکشن کمیشن جو پہلے نوٹیفیکیشن نہیں جاری کر رہا تھا، اب اس نے 78 پی ڈی ایم کو جو سیٹیں ملی تھیں ان کے معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ تو 78 وکٹیں ایک ساتھ اڑ گئی ہیں اس نوٹیفیکیشن کے بعد۔ یہ وہ مخصوص نشستیں ہیں جو تحریک انصاف کو ملنی چاہیے تھیں، لیکن یہ پی ڈی ایم کو ایکسٹرا خیرات میں جس طرح ہوتا ہے ایسے جناب دے دی گئیں، ان جماعتوں کو دے دی گئیں۔ تو اب جناب یہ خبر بھی آج آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر خبریں جو ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جہاں پر عمران خان صاحب کی کیس میں ضمانت کی خبر ہے، پھر یہ کہ عمران خان پر پابندی لگا دی گئی تھی کہ وہ عدالت میں میڈیا سے بات نہیں کر سکتے، میڈیا اس طرح رپورٹ نہیں کر سکتا جو کچھ عدالت میں ہو رہا ہے، اس پر جناب پھر ریلیف مل گیا ہے۔ تو یہ عدالتوں کی طرف سے بھی دیکھیے، کھیل کے میدانوں میں دیکھیں، سیاسی میدان میں دیکھیں، معاشی میدان میں دیکھیں، کسی سطح پر بھی حکومت کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی۔ اب تو ایک دور میں جو حکومت کے بڑے قریب ہوتے تھے اور حکومت کے حوالے سے بڑا اچھا لکھتے تھے، ان جماعتوں کے بارے میں خاص طور پر عمران خان کے شدید ترین ناقد تھے، اب وہ بھی لکھنے پر مجبور ہیں کہ جی شہباز شریف کو تو بالکل ہی کچھ نہیں پتہ لگ رہا، یعنی جو پی ڈی ایم 1 تھی اس میں جو شہباز شریف وزیر اعظم تھے، اب پی ڈی ایم 2 میں اس سے بھی زیادہ برے بدتر ثابت ہو رہے ہیں۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ہی از کلولیس، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے کیا کرنا ہے۔ ابھی خبر آئی 23 ارب روپے جی فوری طور پر آزاد کشمیر کے لیے جاری کیے جا رہے ہیں، 23 ارب روپے، کیونکہ وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے، وہ کنٹرول نہیں ہو رہا، کھانے پینے کی اشیاء کی کمی ہو گئی ہے، 5واں دن ہے، حکومت سے کوئی چیز نہیں سمجھ رہی، اور کبھی مذاکرات ہو رہے ہیں، کبھی پھر جناب وہ مذاکرات ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آزاد کشمیر کے لوگوں کو سستی بجلی ملتی ہے تو پورے ملک میں ایک لہر اٹھے گی کہ جی ہمیں بھی سستی بجلی دی جائے، یہ بھی ایک مسئلہ آئے گا۔ پھر آپ یہ خبر دیکھیے کہ اب پنجاب میں ایک کسانوں کی طرف سے آپ دیکھیے گا کس طرح کا رد عمل آنے والا ہے، کیونکہ باقی صوبوں میں 3900 روپے فی من گندم خرید لی گئی، لیکن پنجاب کے کسان کا جو استحصال کیا گیا ہے، معاشی قتل کیا گیا ہے، اور نون لیگ یہ سمجھ رہی ہے کیونکہ ان کو زبردستی کی چوری کی مینڈیٹ کی حکومت دی گئی ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ووٹ سے تھوڑی آئے ہیں، نہ ان کو ووٹ کی ضرورت ہے۔ تو اگلی دفعہ کی پلاننگ وہ بھی سے کر رہے ہیں کہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں پر توجہ نہ دو، جس ڈیل کے تحت جس چکر میں ہم آئے ہیں ادھر سے کوئی مضبوط بنا کے رکھیں، وہاں سے بھی ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی۔ ایک خبر تو جناب یہ ہے کہ عمران خان سے برطانیہ کی ہاؤس آف لارڈز کی رکن سعیدہ وارثی سے ملاقات کی درخواست عدالت نے منظور کر لی ہے، ایک یہ درخواست منظور ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جناب خواجہ آصف اور علیم خان کی جیت کے خلاف ریحانہ ڈار اور علی اعجاز بھٹر کی درخواستیں باقاعدہ، یہ نوٹ کیجئے گا، باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر، لاہور ہائی کورٹ ٹریبیونل سے نوٹسز جاری۔ 3 پہلے اسلام آباد واقع دارالحکومت شہر اقتدار کے تینوں حلقے کھل چکے ہیں۔ یہ حلقوں کا کھلنا بڑا اہم ہے کیونکہ فارم 45 منگوا لیا گیا ہے۔ اب یہاں بھی یہ ٹریبیونلز میں باقاعدہ حلقے کھل گئے ہیں، تو یہاں بھی اگر اس طرح فارم 45 منگوا لیا جاتا ہے تو آپ دیکھیے مینڈیٹ کی واپسی کا بڑا آغاز ہو چکا ہے اس لحاظ سے، کیونکہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں۔ سب کو پتا ہے کہ ریحانہ ڈار صاحبہ جیتی نہیں، خواجہ آصف ہارے تھے، اسی طرح سے علیم خان صاحب کا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جس کو سبھی بہت اہم خبر قرار دے رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل سماعت کے دوران احتساب عدالت کی جانب سے لگائی جانے والی میڈیا رپورٹنگ پر مشروط پابندی کو ختم کرتے ہوئے میڈیا کو جیل عدالتی کارروائی مکمل رپورٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے کہ جیل میں جو کچھ ہو رہا ہے میڈیا اس کو بالکل رپورٹ کر سکتا ہے۔ اڈیالہ جیل عدالتی کارروائی میڈیا جو دیکھے شفاف فیر طریقے سے رپورٹ کر سکتا ہے۔ عمران خان کی درخواست پر چیف جسٹس عامر فاروق نے آرڈر لکھواتے ہوئے سلمان اکرم راجہ سے مکالمہ بھی اس پر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب آ جاتے ہیں اب کرکٹ کی خبروں پر، اور ادھر کیا ہوا ہے۔ ایک تو کرکٹر محمد رضوان جو ہمارے سٹار کرکٹر ہیں، وکٹ کیپر بیٹسمین ہیں، ان کی تصویر وائرل ہو رہی ہے کہ عمران خان کی تصویر، ریلیز عمران خان کو رہا کرو، یہ وہ تصویر ہے، اس پر آٹوگراف دے رہے ہیں رضوان۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں شائقین کہتے ہیں کہ ان کی ٹریننگ صحیح جگہ سے کرائیں۔ پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی ٹریننگ ٹھیک نہیں ہو رہی، ہمارے پلیئرز کی، ان کی ٹریننگ صحیح جگہ سے کروائیں۔ شاہین افریدی پی ٹی آئی جھنڈے پر آٹوگراف دیا، میں نے ایکس پر یہ پوسٹ بھی کیا ہے، پی ٹی آئی کے جھنڈے پر آٹوگراف دے دیا شاہین شاہ افریدی نے، اور نوجوان نے پشتوں میں پوچھا سر آپ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ شاہین افریدی نے سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا کہ بالکل میں عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جناب اور بھی خبریں ہیں کرکٹ کی دنیا سے۔ افغانی شائقین ایک بار پھر آپس سے باہر ہوئے اور پاکستانی پلیئرز کے بعد پاکستانی شائقین سے بھی انہوں نے وہاں پر لڑائی جھگڑا کیا ہے، اسٹیڈیم کا ماحول خراب کر دیا ہے، اور ڈبلن میں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان میچ کے دوران افغانی شہری کی شاہین افریدی سے بدتمیزی، اس کی ویڈیوز بھی ہیں۔ پھر شاہین افریدی نے بہت زبردست کام کیا، بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا اور خاموش رہ کر سیکورٹی ہیڈ کو آگاہ کیا، جس کے بعد افغانی شہری کو گراؤنڈ سے ہی نکال دیا گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب دوبارہ اگر عمران خان صاحب کی طرف آئیں، کیونکہ کرکٹ ٹیم کی طرف سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے، عمران خان صاحب پھر جناب فرنٹ فٹ پر کھیل رہے ہیں، باؤنسرز کروا رہے ہیں، یارکرز کروا رہے ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ اگریسو کھیل رہے ہیں۔ میرے سے معافی مانگی جائے بجائے اس کے کہ میں معافی مانگوں۔
ہم 9 مئی کی مذمت کر چکے ہیں پہلے بھی، اور آج بھی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کس نے کروایا، 9 مئی کو مجھے کس کے حکم پر گرفتار کیا گیا، اتنے پرتشدد طریقے سے گرفتار کروانا کس کا آرڈر تھا۔ یہ بیرسٹر گوہر نے باہر آ کر بتایا کہ جی یہ باتیں عمران خان صاحب نے کہی ہیں۔ تو یہ کچھ اپڈیٹس ہیں جی۔ اچھا، اس کے ساتھ عمران خان کو بڑا ریلیف مل گیا، یہ بھی شاکر محمود اوان بڑے رپورٹر مشیر کریں۔ لاہور ہائی کورٹ عمران خان کی زمان پارک کے باہر کار سرکار مداخلت کے مقدمے میں عبوری ضمانت منظور۔ جسٹس امجد رفیق نے 5 لاکھ کے مشرقوں کے عوض ضمانت منظور کی۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر پیش ہوئے تھے، تو ایک اور ریلیف جناب مل گیا ہے۔ پھر بڑی خبر اس کو کہا جا رہا ہے، بہت بڑی خبر کہا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں مخصوص نشستوں پر پی ڈی ایم کے 78 ارکان کی معطلی کے نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے۔ 78 ارکان فارغ ہو گئے جی، ان کے نوٹیفیکیشن بھی آ گئے ہیں۔ ایک اور خبر جس میں جج صاحب بہت زیادہ برہم نظر آئے، اور یہ رپورٹ ہو رہا ہے مسلسل بہت زیادہ، میں نے اس کو پوسٹ بھی کیا ہے، یہ ہے القادر یونیورسٹی کی نئے اسلام آباد ٹرسٹ ایکٹ کے تحت رجسٹریشن نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ یعنی اب القادر ٹرسٹ جیسا نمل یونیورسٹی بنائی، القادر ٹرسٹ بنایا عمران خان صاحب نے اور ان کی اہلیہ نے۔ اس سے پہلے شوکت خانم کو سب جانتے ہیں، شوکت خانم ہاسپٹل پشاور میں، سب سے پہلے لاہور میں اس کا آغاز ہوا، پھر پشاور میں، اب کراچی میں، تو دنیا میں اپنی نوعیت کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اس لحاظ سے، تو اس کا بھی ظاہر وہ ٹرسٹ ہے۔ اسی طرح القادر یونیورسٹی جہاں جدید خطوط پر دینی تعلیم دی جا سکے، تو اس کی رجسٹریشن ہی نہیں دوبارہ کر رہے، یعنی نئے ایکٹ کے تحت، تو اس کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف الیکشن کمشنر اسلام آباد کی طرف سے رپورٹ جمع نہ ہونے پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اظہار برہمی کرتے ہوئے سخت ریمارکس دیے۔ سرکاری عہدیدار کیوں خوف محسوس کر رہے ہیں؟ سرکاری عہدیداروں کو صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے، یہ ہو جائے تو باقی سارا ملک ٹھیک نہ ہو جائے۔ اگر ہم سب کو صرف اللہ کا خوف ہونے لگ جائے تو ہم غلط کام ہی کیوں کریں، یہی تو مسئلہ ہے ہمارا۔ لیکن اب جج صاحب بھی مجبور ہیں، کہتے ہیں جی عہدیداروں کو صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ ذہن میں رکھیں کہ موجودہ حکومت صرف 5 سال کے لیے اقتدار میں رہے گی، اگر 5 سال اس نے پورے کیے تو۔ بانی پی ٹی آئی، اچھا جج صاحب کہہ رہے ہیں اب بانی پی ٹی آئی کل اقتدار میں آ گئے تو پلیٹ میں رکھ کر رجسٹریشن کر دی جائے گی۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ پھر تو آپ پلیٹ میں رکھ کے جناب کہیں گے حاضر جناب یہ لے، اور اب آپ جو ہے نا وہ سارا کچھ، یعنی اتنی چھوٹی حرکتیں ہو رہی ہیں حکومت کی طرف سے کہ اب القادر ٹرسٹ ہے جس کا کوئی تعلق، کوئی براہ راست تعلق اس لحاظ سے عمران خان کے ساتھ نہیں ہے کہ انہوں نے نہ اس سے کوئی ذاتی فائدہ لینا ہے، نہ لے سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن بس کہ جی وہ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں خواجہ آصف صاحب سے لے کر اور بڑے بڑے لوگ، وہ تو شوکت خانم ہاسپٹل کو بند کرنے کی باتیں کرتے ہیں، اس کا جناب پتہ نہیں کیا کر دو، ریڈ کر دو، یہ وہ القادر ٹرسٹ کے لیے بھی، القادر یونیورسٹی کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی پر تو انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بنا دیا ہوا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیجیے کہ جج صاحب اس معاملے میں کتنے برہم اور غصے میں نظر آ رہے ہیں، اس سے اندازہ لگائیے کہ حالات کس طرح کے ہیں اب اس حکومت کے لیے۔ کرنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں اس طرح کی حرکتیں۔ ابھی شری مزاری صاحبہ کی طرف سے بھی آ گیا ہے کہ جی توہین عدالت کی کارروائی، ان کا نام نکالا گیا ECL میں سے، لیکن پھر بھی ان کو باہر نہیں جانے دیا جا رہا، تو اس پر توہین عدالت کی کارروائی آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کے ساتھ جناب ایک اور خبر یہ ہے کہ میاں جاوید لطیف صاحب، ان کو مہر صاحبہ نے لاجواب کر دیا ہوا یہ کہ میاں جاوید لطیف صاحب جو کہ میاں نواز شریف صاحب کے پیچھے پیچھے ہیں، اور ان کا حکم ہے کہ دونوں کشتیوں میں سوار رہنا ہے، وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا ہے، تو اب انہوں نے کہا ہے نون لیگ کو حکومت ملنا نون لیگ کے خلاف سازش ہے، ہم نے اس سازش میں خود کو پاکستان کی محبت میں پیش کر دیا، جاوید لطیف نے کہا۔ تو آپ بہت ہی معصوم اور مظلوم ہیں، آپ کے لیڈر کو زبردستی طیارے میں بٹھایا جاتا ہے۔ میں بخاری کا تنزیہ کمنٹ، اب آپ دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے، مریم صاحبہ کو وزیر اعلیٰ بنانا سازش ہے، شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانا سازش ہے، ان کو حکومت دینا، ان کو VVIP پروٹوکول دینا، 16 کروڑ روپیہ پرائم منسٹر کے آفس پر لگانا، یہ سازش ہے۔ مریم صاحبہ کو جو اتنا پروٹوکول 27 گاڑیوں کو ملتا ہے، وہ پیٹرول، نواز شریف کو جو VVIP پروٹوکول ملتا ہے وہ سب، ان کے گھروں کے خرچے، سارا جو کچھ ہو رہا ہے، جو جناب سیٹیں مل رہی ہیں، یہ سب ان کے خلاف سازش ہے، ان کی موجیں ان کے خلاف سازش ہیں، ان کے مزے ان کے خلاف سازش ہیں، کروڑوں اربوں روپے کی جو سرکاری خزانے سے تشہیر کی جاتی ہے وہ بھی ان کے خلاف سازش ہے۔ تو یہ سارے مزے ان کے خلاف سازش ہے جی، جس میں یہ یعنی خود انجوائے کر رہے ہیں، عیاشیاں ہو رہی ہیں اور سازش ہے جی، کیا کمال نہیں ہے کہ سارے مزے بھی لوٹے، اس وقت یہ سازش ہو رہی ہے، سازش کے تحت ہی ہم سارے یہاں پر بٹھا دیے گئے۔ اور جناب اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ پرویز الہی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ جو بات چیت کا سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے، اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہیے، ورنہ حالات بڑے زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ اس کا مثبت جواب آنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ اور PTI کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے۔ نون لیگ نہیں چاہتی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کچھ بھی آگے بڑھا تو یہ فارم 47 کی حکومت ہے، فوراً گر جائے گی۔ آخر میں آپ کو بتا دوں کہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، جس کو 190 ملین پاؤنڈ کا اسکینڈل کہا جاتا ہے، اس کی سماعت 15 مئی تک ملتوی کی گئی ہے۔ نیب کے 3 گواہان کے بیانات ریکارڈ اور 2 پر جرا مکمل کر لی گئی ہے۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے سماعت کی۔ عمران خان اور بشرا بی بی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی اور دیگر، جبکہ PTI وکلاء ظہیر عباس چودھری، انتظار پنجوتا اور شعیب شاہین اور دیگر پیش ہوئے۔ عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کے طبی، یہ بھی ایک دیکھیے ریلیف مل گیا ان کو، یہ بھی ریلیف مل گیا ہے کہ دونوں میاں بیوی کا، عمران خان صاحب ان کے لیے، بشرا بی بی کا طبی معائنہ بھی ہوگا، اور سعیدہ وارسی سے ملاقات کی درخواستیں بھی منظور کر لی گئی ہیں، جو برطانیہ کی رکن پارلیمنٹ ہیں، وہ بھی عمران خان صاحب سے مل سکیں گی۔ اس کے علاوہ IMF کے وفد کا بھی کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ وہ تحریک انصاف سے ملے گا، تو کیا وہ پھر اڈیالہ جیل بھی جائے گا، یہ بھی دیکھنا ہوگا، یہ بھی ایک بڑی خبر ہے۔
اچھا جی، اس کے ساتھ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ عمران خان کا آرمی چیف کو خط لکھنے کا اعلان. اب براہ راست عمران خان صاحب آرمی چیف کو بھی خط لکھیں گے. یہ اس سے پہلے خبر آ رہی تھی اور آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے جو چیف جسٹس کو خط لکھا تھا وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا، اور اب عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جیل سے ہی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو خط لکھیں گے. اور ظاہر ہے کہ اس میں وہ اپنا موقف پیش کریں گے کہ جو اس وقت ملک میں صورتحال ہے، جو ان پر الزامات ہیں، اس ساری صورتحال پر. اور ظاہر ہے پھر وہ پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہوگا کہ جی جو سب سے پاپولر پارٹی ہے اس کا لیڈر جیل میں ہے، اور جیل سے وہ آرمی چیف کو کیا باتیں لکھ رہا ہے. تو اس بارے میں بھی جو ہوگا انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. ویڈیو کو شیئر، لائک کرنا، بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے. آپ کے تعاون کا بہت شکریہ. اسی طرح سے آپ کا تعاون جاری رہے گا تو ہی یہ کام جاری رہ سکے گا. آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹس کرتے رہیں گے خبروں اور تجزیوں کے ساتھ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.